آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ آپ سب سے پہلے سب لوگ اکٹھے ہی اس ایلوژن میں سے نکل جائیں کہ چرس خراب ہوتی ہے یا شراب خراب ہوتی ہے یا ہیروئن خراب ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈرگز ہیں، ان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات کی خاطر ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ آفٹر آل مجھے بتائیے کہ دل کے دورے میں مورفین کا ٹیکہ کیوں لگتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے، آپ ماشاءاللہ سرجن ہیں، تو پہلے ہر پیشنٹ کو آپریشن سے ایک رات پہلے مورفین کا ٹیکہ لگتا تھا، آپریشن کی صبح لگتا تھا، پھر آپریشن کے بعد بھی لگتا تھا۔ وہ کیوں لگاتے ہیں یہ نارکوٹک؟ اس کو پین مینجمنٹ، مینٹل ریلیکسیشن کے لیے۔ زچگی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کڈنی پینز میں بھی اب بھی ہوتا ہے، لیکن مورفین نہیں استعمال ہوتی، اب نیلبین اور اس طرح کے ٹیکے استعمال ہوتے ہیں، یا جو سنتھیٹک نارکوٹکس ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ شراب کا استعمال کئی چیزوں میں کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر فرنیچر کو پالش کرنا ہو تو شراب کا الکوہل استعمال کی جاتی ہے۔ میڈیسنز میں اس کا، ایلوپیتھک میڈیسنز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو آج کل جو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، بہت ڈھیر ساری شراب جڑی ہے اس کم پہ خرچ ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم روزانہ ہاتھ سارا دن سینیٹائز کرتے ہیں تو اس میں الکوہل مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جس سے کہ ہوتا ہے۔ پھر کسی زمانے میں جنگوں میں قیدیوں کو جب زخم لگتے تھے تو وہ اپنے زخموں پہ الکوہل ڈال کے تو وہ اپنے زخموں کو ڈس انفیکٹ کرتے تھے، اور آپ آپریشن کرتے ہیں تو ابھی بھی 70% الکوہل سے، اور اگر آپ ٹیکہ لگاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے جو الکوہل سوکڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل خراب ہوتی ہے؟ یہ کیمیکلز کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی امیڈیٹ نفع نقصان ہو سکتا ہے، کچھ تھوڑا بعد میں نفع نقصان ہو سکتا ہے، اور سمجھدار آدمی اپنے نفع نقصان پہ غور کرتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی، کیا نفع نقصان تھا؟ مجھے بتا دیں گے کہ آپ کو نشے کرنے کے تمام زمانے میں کیا نقصان ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلے، اس کو پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ میرا بھائی ذاتی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانے کا نقصان ہو گیا ہے، مثال کے طور پر فلانے کا نقصان ہو گیا ہے یا فلانے کا نقصان ہو گیا ہے، تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے سب نے ٹی وی پہ دیکھا ہے نا کہ وہاں کوئٹہ میں جو 10 بندے غریب مار دیے انہوں نے، اور سڑکوں پہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، اور ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں سردیوں کے موسم میں 5 دن سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اٹھیں گے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر آ کے ہم سے دلاسا دے گا، سہارا دے گا، اور ہمارے ساتھ افسوس کا اظہار کرے گا، تو پھر ہم ان کو دفنائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان کا تو لاس ہوا ہے، لیکن باقی ہمارا آپ کا کتنا کا لاس ہوا ہے کہ ٹی وی دیکھا، تھوڑا دل برا ہوا، ٹی وی کا چینل بدل دیا اور بات ختم۔ لاس وہ ہوتا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اپنا، لاس وہ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو لاس آپ کا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ مجھے بتائیں گے کیا لاس ہوا؟ دیکھیں، ہم لاس نہیں کرنا چاہتے، ہم فیلنگ آف لاس دینا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی نقصان ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں فیلنگ ہو کہ ان کا نقصان ہو گیا۔ ہم پرسیپشن دینا چاہتے ہیں، ہم ریالٹی نہیں دینا چاہتے۔ دیکھیں، اگر ہم پرسیپشن نہیں دیں گے تو ریالٹی آ جائے گی۔ بڑی آپ نے غور سے بات سننی ہے کہ اگر ہم ان کو نقصان کا تاثر نہیں دیں گے تو سچ مچ نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کو پرسیپشن دے دیں گے کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، باتوں کے ذریعے یا تبادلہ خیالات کے ذریعے، اگر ہم ان کو یہ پرسیپشن دے دیں، یہ تاثر دے دیں کہ تہاڈا بہت ہی نقصان ہو گیا، تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت ایک کہ انتظار کرتے رہیں اور ان کا واقعی بہت نقصان ہو جائے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا باپ بیٹے کا ریلیشن شپ، یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا باپ بیٹے کا ریلیشن شپ کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کا ریلیشن شپ کھو دیں،
اس کے بعد نقصان سچ مچ ہو جائے گا بہت زیادہ. لیکن ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے یہ میسج تو پہنچا دینا چاہیے نا کہ بھائی تمہارا نقصان ہو چکا ہے. زیادہ تر والدین کو پیشنٹس کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا نقصان ہو گیا ہے, میرا ساتھی ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے, وہ فلانا میرا ساتھی گریجویٹ ہو گیا ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کے بچے ہو گئے ہیں. تو والدین منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں جب بچہ یہ باتیں کرتا ہے, بجائے اس کو کہ یہ کہنے کے کہ بھائی جان یہ آپ کا اپنا ہی کیا دھرا ہے جو سامنے آ گیا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو والدین ازلی طور پر یہ مان چکے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے اولاد کے یہ حالات ہیں, کیونکہ اولاد ان کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ تہاڈی وجہ نال میں برباد ہویا, آپ کی وجہ سے میں برباد ہوں. دیکھیے میں آپ کو فار ایور بتا دیتا ہوں کہ والدین جب یہ کہتے ہیں تو بے معنی ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا علاج کراؤ. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا علاج کراؤ, مجھے یونیورسٹی داخل کراؤ, میرے اوپر پیسے خرچ کرو, میرے اوپر یہ کرو, میرے اوپر وہ کرو, اور آپ کرتے ہیں تو پھر بھی احسان جتانے سے احسان ختم ہو جاتا ہے. احسان جتانے سے احسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی والدین کہتے ہیں کہ یہ تمہارا آخری علاج ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی سینس ہوتی ہے؟ پہلا علاج کون سا اس نے اپنی خواہش سے کرایا تھا کہ اس کو کوئی یہ کہتا ہے اچھا آخری علاج ہے, پھر ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سارے والدین کرتے ہیں پر بے معنی ہیں, بے معنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آخری علاج ہے. اس بندے کو کہیں جو علاجوں کا بڑا خواہش مند ہو کہ نہیں میں علاج کرانا ہے, نہیں میں کبھی آپ نے تائی جی ضد کر کے علاج کرا کر نہیں میں نے کرانا ہے علاج, میں نہیں رہ سکتا علاج کے بغیر. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.